अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे शामीन, आज के इस वीडियो के ज़रिए हम आपसे बात करने वाले हैं कि एनल सेक्स क्या होता है। इस्लाम में एनल सेक्स जायज़ है या नाजायज़? आखिर एनल सेक्स करना कैसा है, अगर कोई करता है तो वो कितना बड़ा गुनाहगार होता है। इसी सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे शामीन, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ओरल सेक्स के बारे में बताया कि ओरल सेक्स करना जायज़ है या नाजायज़। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक आम इंसान माँ के पेट से सब कुछ सीखकर पैदा नहीं होता, बल्कि इस दुनिया में आकर वो उसे सब कुछ सीखना पड़ता है। चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब धीरे धीरे सीखता पड़ता है। बालिग होने के करीब होने पर वो तहारत और नमाज का तरीका भी सीखना पड़ता है। रमज़ान के रोज़े के मसाइल भी उसे सीखने पड़ते हैं। ज़कात फ़र्ज हो जाए तो ज़कात के मसाइल, और हज और उम्रा हो जाए तो इसका भी इल्म रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैदाइश से लेकर मौत तक ये सिलसिला जारी रहता है कि इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है। उन्हीं सब चीज़ों में एक चीज़ सोहबत के आदाब भी हैं कि आखिर मियाँ बीवी जब आपस में सोहबत करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है। आखिर एनल सेक्स करना इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़, इसी के बारे में हम जानते हैं। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई नमाज, रोज़ा बगैरत के मसाइल तो पूछ लेते हैं, लेकिन सेक्स के मुतालिक बात पूछने में या फिर बात करने में उन्हें शर्म महसूस होती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे शामीन, औरत के पीछे का मकाम ज़ुबुर में ज़िमा करना, जिसे एनल सेक्स कहा जाता है, यानी औरत के पीछे वाले भाग में सेक्स करना, इसी को एनल सेक्स कहा जाता है। जायज़, जो कि बिल्कुल नहीं है। इसे जायज़ करने वाले बहुत बड़ी गलत फहमी करते हैं। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़तरालवी लिखते हैं कि बाज रिवायत से बाज हजरात गलती का शिकार हो गए हैं और पीछे के मकाम में बती यानी सेक्स को ज़ायज़ समझते हैं। इस पर एक हदीस पाक का मुशाहिदा करें तो मसला वाज़ेह हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो हदीस कौन सी है। हज़रत अबू इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम हज़रत नाफ़े से पूछा गया कि लोग तुम्हारी तरफ से ये बात कसरत से मंसूब करते हैं कि तुम कहते हो कि हज़रत इब्ने उमर औरतों से पिछली जानिब से यानी एनल सेक्स फतवा देने को जायज़ समझते थे। तो उन्होंने कहा कि लोग मेरी तरफ झूठ मंसूब करते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में हज़रत इब्ने उमर की हदीस क्या है। वो ये है कि एक दिन हज़रत इब्ने उमर के पास कुरान पाक था। आप पढ़ रहे थे जब आप इस आयत पर पहुँचे कि तुम्हारे औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, यानी तो आपने फरमाया, नाफ़े, क्या तुम इस आयत के मुतालिक कुछ जानते हो? तो मैंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया, हम कुरैश के लोग औरतों से ज़िमा पिछली जानिब से किया करते थे, यानी ज़िमा तो आगे के ही मकाम से किया जाता है, लेकिन कैफियत ये होती थी कि पीछे से करते थे। फिर जब हमने मदीने में मुहाजिरीन से अंसार की औरतों से निकाह किया तो हमने उनसे इसी तरह का जिमा करना चाहा, यानी पीछे के मकाम से जिमा करना चाहा, जिस तरह हम कुरैश की औरतों के साथ करते थे। तो अंसार की औरतों ने इसे गलत समझा और नापसंद किया और इसे अजीम जुर्म यानी बहुत ही बड़ा जुर्म समझा, क्योंकि अंसार की औरतों ने यहूद की औरतों से ये मसला हासिल किया था कि ज़िमा एक करवट की जानिब से किया जाए। तो जब हुजूर के पास ये मसला पहुंचा तो ये आयत नाजिल हुई, जिसमें अंसार के कौल यानी जो यहूद का था वो रद्द कर दिया गया और औरतों को खेती से तस्बीह दी गई और अपनी
کھیتی میں ہر طرح سے آنے جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ نسائی شریف میں بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے، اس کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آیت اور پھر اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع یعنی سیکس کرنا جائز نہیں، اور آگے کے مقام میں جماع کرنے کے لیے کوئی خاص کیفیت معین نہیں ہے، بلکہ پیچھے سے، آگے سے، کروٹ سے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، دن میں یا رات میں کبھی بھی جماع کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کا ایسا خیال تھا کہ اگر کوئی پیچھے کے مقام سے جماع کرتا ہے تو بچہ بھیگا یعنی کراس آئی پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھ ٹیڑھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کا جو مسئلہ تھا اسے رد فرمایا اور مسلمانوں کو ایک مختصر سی آیت میں کئی مسائل بتا دیے کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، یعنی مقصد پیداوار ہونی چاہیے اور ان کے لیے کیفیت معین نہیں، اور جب ایک خاص یعنی پارٹ اس کھیتی کے لیے منتخب کیا گیا تو پیچھے کے مقام یعنی دبور میں جماع یعنی سیکس کرنا جائز نہیں۔ پیارے سامعین، آج کل کے نوجوان کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے جس میں ہائی اسپیڈ نیٹ کے ڈاٹا موجود رہتے ہیں، پھر وہ انٹرنیٹ پر گندی فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اینل سیکس کو بھی سیکس کا حصہ سمجھ کر شادی کے بعد اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کثرت سے ایسی فلمیں اور ویب سیریز موجود ہیں جن سے سیکس نالج حاصل کرنا اپنی میرڈ لائف، اپنی شادی کی زندگی کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ عورت کے پیچھے کے مقام میں بتی کرنے کا ممانعت احادیث میں صراحت کے ساتھ بہت ساری شرطوں کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے حائضہ عورت یعنی جو حیض کی حالت میں ہو ان سے جماع کیا یا اور عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کیا یا کسی کاہن یعنی جوسی، نجومی وغیرہ کے پاس گیا تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل کی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ملعون ہے وہ جو اپنی عورت کے دبور میں بتی کرے یعنی پیچھے کے مقام سے سیکس کرے۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے پیچھے کے مقام سے بتی کرنا، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے بلکہ سخت ناجائز اور گناہ ہے۔ ایک طرح جہاں گندی فلموں میں اینل سیکس کو دکھایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف گندی ویب سیریز کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ سمپل موبائلز ہوا کرتے تھے اور کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، پر اب اسمارٹ فون نے گندی فلموں کی دنیا میں ایندھن یعنی فیول کا کام کر لیا ہے۔ اب ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور کچھ سیکنڈ کے فاصلے پر لاکھوں بلکہ کروڑوں گندی فلمیں اسٹور کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ نہ جانے کتنی ویب سائٹس ہیں جو ایڈلٹ ویڈیو کو پروموٹ کرتی ہیں، گندی فلموں کو پروموٹ کرتی ہیں۔ ایک ویب سائٹس کی رپورٹ کے مطابق ہر سیکنڈ 1000 سے زیادہ لوگ ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور ہر دن لاکھوں نہیں بلکہ ملین نہیں بلکہ بلین کی تعداد میں لوگ گندی فلموں کو دیکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد گندی فلموں کے نشے میں مبتلا ہے۔ شریعت میں اینل سیکس یعنی عورتوں کے پیچھے کے مقام میں مرد کا عضو خاص داخل کرنے کی اجازت تو بالکل نہیں، لیکن اگر ایک عام شخص کی طرح بھی سوچا جائے تو یہ حرکت گھٹیا یعنی بہت بڑی گھٹیا اور گھناؤنی معلوم ہوتی ہے۔ پیارے سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ عورت کے ایک خاص عضو کو سیکس کے لیے خاص کیا گیا ہے، جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء پارٹس میں اپنے الگ الگ کام ہیں، پھر ان کو کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کرنا کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جب ایسا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کچھ غلط ہوگا۔ عورت کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ فرج یعنی ویجائنا اور عورت کی آگے کی شرمگاہ میں
زما کے دوران اپنے آپ ایک تری اور چکنائی آ جاتی ہے جس سے آسانی ہوتی ہے اور چمڑے پر اثر نہیں ہوتا، لیکن دبور یعنی پیچھے کے مقام میں ایسا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تکلیف ہونا عام بات ہے، اور ساتھ میں خون نکلنے اور پخانے کے راستے سے جھلی جو پتلی ہوتی ہے اسے پھٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، ایسا ہمارے ڈاکٹروں، ایسا ہمارے ریسرچر کا ماننا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیچھے کے مقام میں جو گندگی ہوتی ہے اس سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور جو کئی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ باتیں تو جانتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، ان کی عجب آبادی زندگی میرڈ لائف سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور زندگی بھر پریشان رہتے ہیں۔ پھر شامعین، تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ آپ اینل سیکس نہیں کر سکتے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو ہمارے ہندو بھائی بھی دیکھ رہے ہیں تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں۔ اینل سیکس اسلام میں بالکل حرام ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہیں، یعنی کھیتی کا مطلب ہے ان سے بچے پیدا کریں، نہ کہ ان کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کر کے انہیں تکلیف دیں۔ پھر شامعین، یہ اگر ویڈیو آپ کو نالجبل لگا ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں لگا بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور پریس کریں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احبابوں اور جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔